بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق کے جس قصیدے کو میں تشریح کر رہا ہوں، جس قصیدے کی، اس کا اگلا شعر ہے کہ قفس میں بیضے کے بھی شوق نغمہ سنجی سے، عجب نہیں کہ ہو مرغ چمن بے نالہ صفیر۔ قفس کہتے ہیں پنجرے کو، اور بیضہ کہتے ہیں انڈا، اور صفیر ایک لفظ ہے، صاد فے یہ رے صفیر۔ لغت میں اس کو لکھا ہے کہ یہ اصل لفظ تھا سپیل، سین پہ یہ لام، اس کو معرب کر دیا ہے تو صفیر بنا دیا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ چڑیوں کی آواز یا پرندوں کو بلانے کی آواز، پرندوں کو بلانے کی آواز کو بھی صفیر کہتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے یا چڑیے ایک خاص، جب ان پر خطرہ منڈلاتا ہے تو جیسے مینا وغیرہ، وہ ایک خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں تو جس سے دوسرے پرندے یا جانور جو ہیں وہ متوجہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، اس آواز کو بھی صفیر کہتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ قفس میں بیضے کے بھی شوق نغمہ سنجی سے، ماحول میں خوشی کا یہ عالم ہے کہ جاندار شے بھی خوشی منا رہی ہے، یہاں تک کہ بے جان شے میں بھی خوشی کا یہ عالم ہے۔ تو اس سے پہلے والے مصرے میں شاعر نے کہا ہے، پچھلے گزشتہ شعر میں، کہ بلبل کی چونچ میں جو مصور نے غنچے کی تصویر بنائی تھی، تو وہ حالات، ماحول اتنا خوش ہے کہ اگر وہ غنچہ کھل جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اب ماحول میں خوشی کا یہ عالم ہے تو جو شے جہاں ہے، جس حالت میں ہے، وہ وہیں سے نغمہ زن ہے۔ یہاں تک کہ انڈے کے اندر، انڈا جو بظاہری ایک قید خانہ ہے، قید ہے، بچہ، ایک بچہ جو انڈے میں قید ہے، پرندے کے انڈے میں پلنے والا بچہ جو بظاہر قید ہے، لیکن اس میں بھی خوشی کا یہ عالم ہے کہ وہ اس کے اندر سے ایسی آوازیں نکال رہا ہے، عجب نہیں کہ ہو مرغ چمن بے نالہ صفیر، کہ وہ اس کے اندر اتنے نالہ کرے کہ مجھے جلد از جلد یہاں سے رہائی مل جائے، اور اس کی آواز جو ہے وہ باہر تک نکل آئے۔ شاید اب اس کو اگر آپ لکھیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ زمانے میں خوشی کا یہ عالم ہے کہ انڈے کے اندر چڑیے کا جو چوزا، بچہ ابھی پل رہا ہے، وہ انڈے نما پنجرے میں قید رہنے کے باوجود خوشی میں اس طرح گانے لگے کہ انڈے کی سخت کھول کو چیر کر اس کی آواز باہر نکل پڑے، جس کو سن کر دوسرے پرندے اس کی طرف لپک پڑے، یا اس کی آواز وہ اس جگہ، اس انڈے کے، سخت انڈے کے قید خانے میں قید ہونے کے باوجود بھی اپنی خوشی چھپا نہ سکے اور وہاں سے وہ نغمہ زن ہو جائے۔ اگلا شعر ہے کہ اثر سے باد بہاری کے لہلہاتے ہیں، زمیں پہ ہمسر سنبل ہے موج نقش حسیر۔ اس شعر میں بھی ایک لفظ ہیں، سنبل ایک لتر ہوتی ہے، ایک پودا ہوتا ہے جس کے تنے کے اوپر جو ہے بالوں کی طرح سے لمبے لمبے ریشے نکلے ہوتے ہیں، اور حسیر کہتے ہیں چٹائی کو۔ چٹائی جو عام طور پر چٹائی، جس پر خاص طور سے چٹائی کا تصور تو نمازی سے ہوتا ہے کہ نمازی بیچارہ ایک چٹائی لیے ہوتا ہے، وہ بچھاتا ہے، اس پہ نماز پڑھتا ہے، تو چٹائی کو جب زمین پہ، وہ بھی ایک گھاس سے بنی ہوتی ہے، اب تو خیر پلاسٹک کی بھی آنے لگی ہے، بلکہ آ ہی رہی ہے، تو جو چٹائی گھاس سے بنی ہوتی ہے، جب اس کو زمین پہ بچھا دیجئے
تو اس زمین پر اس کا نقش ابھر آتا ہے۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اثر سے باد بہاری، بہار کی ہوا کے اثر سے لہلہاتے ہیں، لہلہا رہے ہیں۔ کیا لہلہا رہے ہیں؟ زمیں پہ ہمسر سنبل ہے موج نقش حسیر، چٹائی کا نقش جو زمین پر موجود ہے وہ اس میں بھی جان آ گئی ہے، اور وہ بھی اس طرح سے لہلہا رہا ہے جس طرح سے کہ سنبل، اگر سنبل بلند ہو کر کے لہلہا رہی ہے تو زمین پر پھیلا ہوا چٹائی کا عکس وہ بھی، اس میں بھی زندگی آ گئی ہے اور اس میں بھی رویدگی آ گئی ہے، اور وہ بھی جو ہے لہلہا رہا ہے، اس میں بھی تازگی آ گئی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے، اگر اس کو تشریح کریں تو اس طرح کریں کہ بہار کی ہوا کچھ اس انداز سے رویدگی لیے چمن میں بہہ رہی ہے کہ زمین پر چٹائی سمیٹ لینے کے بعد جو نشان پڑ گیا ہے اس میں جان پڑ گئی ہے، اور وہ سنبل سے مشابہ ہے۔ اگر سنبل کی بیل اوپر چڑھتی ہوئی پھیلی ہے تو زمین پر اسی انداز میں چٹائی کا نشان پھیلا ہوا ہے اور لہلہا رہا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ نکل کے سنگ سے گر ہو شرارہ تخم فشاں، تو سبز فیض ہوا سے وہ ہو بے رنگ شعیر، تو سبز فیض ہوا سے ہو وہ بے رنگ شعیر۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ نکل کے سنگ سے گر ہو شرارہ تخم فشاں، چخماق ایک پتھر ہوتا ہے کہ جس پر لوہا اگر رگڑا جائے تو اس میں سے چنگاری نکلتی ہے۔ ہم اور آپ نے اس کو عام طور پر دیکھا ہے، اور آج کل تو ترقی ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزیں اور اس کے مماثل پیدا ہو گئی ہیں۔ جب ہم کسی اپنے چھری چاقو وغیرہ پر قینچی پر سان رکھوانے کے لیے جاتے ہیں، اور سان رکھنے والا جو ہے جب اس کو پتھر پہ رگڑتا ہے تو چنگاریوں کا ایک سلسلہ نیچے گرنے لگتا ہے، چنگاریوں کا ایک سلسلہ نیچے گرتا ہے۔ یا آج کل آئرن کٹر ہے، جب اس آئرن کٹر سے لوہے کو کاٹا جاتا ہے تو چنگاریوں کا ایک سلسلہ پیچھے کی طرف نکلتا رہتا ہے۔ شاعر نے اس سلسلے کو، چنگاریوں کے سلسلے کو جو تشبیہ دی ہے وہ سنیے کہ نکل کے سنگ سے گر ہو شرارہ، شرارہ معنی چنگاری، تخم فشاں یعنی جس طرح سے کہ کسان کھیت میں بیج بوتا ہے اور مسلسل وہ دانے ڈالتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر پتھر سے شرارہ نکلتا ہوا تخم فشاں ہو جائے تو سبز فیض ہوا سے ہو وہ بے رنگ شعیر، شعیر معنی جو، شعیر معنی جو، تو وہ اس طرح سے ہوا سبز ہو جائے، ہرا ہو جائے، اس طرح سے اس میں رویدگی پیدا ہو جائے جیسے کہ جو ہوتا ہے۔ یہاں بڑی لطافت ہے۔ لطافت یہ ہے کہ جو کی جو بالی ہوتی ہے وہ اس طرح سے اس کے اندر دانے گندھے ہوتے ہیں جیسے چوٹی گندھی ہوتی ہے، بالوں کی چوٹی ایک کے اوپر ایک جو ہوتی ہے، ایک سلسلہ، ایک دانے کا دوسرا طرف دوسرا دانے کا سلسلہ رہتا ہے، اور وہ دانوں کا سلسلہ ہوتا ہے جو آپس میں بالکل مساوی چلتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں جیسے کہ چوٹی گندھی جاتی ہے ایک کے اوپر ایک۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ نکل کے، اور دوسرا لطافت کا پہلو یہ ہے کہ ہوا، آگ جو ہے ہمیشہ سبز ہوتی ہے، سبز ہونا معنی لہکنا ہے، اس میں تازگی پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے، وہ کس چیز سے بڑھتی ہے؟ ہوا سے بڑھتی ہے۔ اگر ہوا نہ ہو
تو آپ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی کہیں پر آگ لگ جاتی ہے تو خود بخود وہاں پر ماحول میں ہوا بہت تیز ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گرمی سے ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے اور جو گرم ہوا ہو جاتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، اور وہ ہوا کا ایک سائیکل جو ہے بہت تیزی سے بڑھنے لگتا ہے. اور جب وہ ہوا کا سائیکل تیزی سے، سائیکل میں چکر جب وہ تیزی سے بڑھتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہوا خود بخود وہاں تیز ہو جاتی ہے. لیکن شاعر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نکل کر سنگ سے گر ہو شرارہ تخم فشاں، تو سبز مانے ہرا ہونا، یا سبز مانے ہرا ہونا نہیں ہے، سبز مانے ہے نمو، اس میں رویدگی پیدا ہو جائے. تو سبز فیض ہوا سے ہو وہ بے رنگ شعیر، تو وہ اس طرح سے اس میں زندگی آ جائے، وہ اس طرح سے اگر بمانا یہاں پر سبز بمانا ہرے کے بھی ہے، تازگی کے بھی ہے، تو وہ شاعر کہہ رہا ہے تو وہ اس طرح سے ہری ہو جائے جیسے گویا جو کا پودا کھڑا ہے. بے رنگ شعیر نکل کے سنگ سے گر ہو شرارت تخم فشاں، تو سبز فیض ہوا سے ہو وہ بے رنگ شعیر. رنگ مانے یہاں پر مثل طرح کے ہے، رنگ مانے کلر نہیں ہے. تو وہ اس طرح سے سبز ہو جائے جیسے گویا زمین کے اوپر جو کا پودا کھڑا ہے یا جو کی بالی ہے. شاعر کہہ رہا ہے، اگر آپ اس کی تشریح کریں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر پر جب سخت چیز کی ضرب پڑتی ہے تو چنگاری نکلتی ہے. پتھر سے چنگاری نکل کر اگر زمین پر اس طرح پھیل جائے جس طرح بیج بویا جاتا ہے تو اس طرح سبز ہرے رنگ کی ہو جائے جیسے جو کا دانہ ہرے پودے کی بالی میں لگا رہتا ہے. شاعر کہہ رہا ہے، اگلا شعر ہے